بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ میں کتاب الزہد میں ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، جس کی فکر دنیا ہوگی، یعنی جسے سب سے بڑی فکر دنیا کی ہوگی، اللہ اس کے معاملات منتشر فرما دے گا، یعنی اس کے کام اس پر مشکل ہو جائیں گے۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو اس کے سامنے رکھ دے گا۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور اسے دنیا سے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے نصیب میں ہوگا، یعنی دنیا کی فکریں کرنے سے فائدہ حاصل نہیں ہے، جو نصیب میں وہی ملے گا، مگر انسان اس کے حصول میں ذلیل ہو جائے گا، محتاجی اس کے سامنے آ جائے گی، اس کے آسان کام بھی اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، اور جس کی نیت آخرت کی ہو، قبر و آخرت کی فکر ہو، دین کی فکر ہو، ناموس رسالت کا محافظ ہو، جمع اللہ له امرہ، اللہ اس کے سارے معاملات جمع فرما دے گا، یعنی آسان فرما دے گا، سارے کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ غنا اس کے دل میں رکھ دے گا، یعنی اس کا دل غنی ہوگا، اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر اسے 1,00,000 کی ضرورت ہے تو 2,00,000 روپے اس کے پاس ہیں مثلا، تو ہم کہیں گے بھئی میرے پاس 2,00,000 ہے، میری ضرورت 1,00,000 کی ہے۔ لیکن کسی کے پاس 5,00,000 ہوں لیکن ضرورتیں اس کی اتنی بڑھ جائیں کہ 15,00,000 تک پہنچ جائیں، تو 5,00,000 ہونے کے باوجود بھی وہ فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ غنا کو اس کے دل میں رکھ دے گا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و رسوا ہو کر آئے گی، یعنی اس کے نصیب میں جو نعمتیں لکھی ہیں، جو دنیاوی معاملات ہیں، سب آسان ہو جائیں گے۔ اگر امیر المجاہدین استاد محترم علیہ رحمہ کی زندگی دیکھیں تو آپ کی زندگی اسی حدیث پاک پر مشتمل تھی کہ آپ لمبی خاموشی اختیار فرماتے، چہرے پر فکر کے آثار ہوتے، کبھی کشمیر، فلسطین، انڈیا، افغانستان، برما، عراق، شام کا غم ہوتا، کبھی اس بات کی فکر ہوتی کہ فلاں گستاخ نے گستاخی کی، کبھی آپ مسلمانوں کے ظلم پر پریشان ہوتے۔ میں نے دیکھا ہے جب آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا جاتا کہ کشمیر میں فلاں واقعہ ہوا تو آپ کا چہرہ لال ہو جاتا، سرخ ہو جاتا، اور انتہائی آپ پریشان ہو جاتے، یعنی آپ کو صرف جو فکر تھی وہ دین کی فکر تھی، آخرت کی فکر تھی۔ آپ طویل خاموش رہتے۔ ہم نے پوچھا تو فرمایا کہ طویل خاموشی یہ سنت مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل خاموشی فرماتے اور اپنی امت کی فکر فرماتے، تو آپ اسی سنت پر عمل کرتے۔ پھر آپ دیکھیں جب ساری فکریں آپ کی آخرت کے لیے تھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے معاملات بھی آسان فرمائے، آپ کے دل کو غنی بھی کیا، اور کروڑوں لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہو گئے، دنیا آپ کے قدموں میں آ گئی، اور آپ نے اس دنیا کو ٹھکرا دیا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے صدقے میں ہم پر بھی کرم فرمائے۔ امیر المجاہدین نے ایک دن فرمایا، اسلام کتیا کے بچوں کو تو پناہ دے دے اور کعبے سے لپٹے ہوئے ابن قتل کو قتل کر دے، یہ اسلام کا مزاج ہے، یعنی اسلام جانوروں کا بھی تحفظ کرتا ہے، لیکن ابن قتل چونکہ گستاخ رسول تھا اور خانہ کعبہ کے غلافوں میں لپٹا ہوا تھا، تو بھی اسے قتل کا حکم دیا گیا، جو کہ گستاخ کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر خاص فضل و کرم فرمائے اور ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔